नाज़रीन, थोड़ी सी हमारी गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे उन्वान के तहत हमारे मौजू के तहत पहले गुफ्तगू होगी, फिर सवालात और जवाबात का सिलसिला आपके साथ जारी व सारी रहेगा। आपके मसाइल का हल इंशाअल्लाह अज़ीम कुरान और अहादीस की रोशनी में यहाँ हल किया जाएगा। तो नाज़रीन, थोड़ा सा हमारे मौजू के तहत गुफ्तगू करने के लिए मुफ्ती साहब से रुजू होते हैं। जी मुफ्ती साहब। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशारा शुरू हो चुका है और ये दूसरा अशारा ये वो अशारा है जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के प्यारे रसूल सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, व औसतुहु मग़फ़िरा। रमज़ान के बीच वाले अशरा में अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास मग़फ़िरत का नुज़ूल होता है। यूँ तो रमज़ान की पहली शब जैसे ही शुरू होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत का ऐलान हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की पहली शब में ही अपने उन बंदों की तरफ अपनी ख़ास नज़र रहमत फरमाता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि माह रमज़ान हमारी उम्मत को जिन खुसूसियात के साथ मिला है वो किसी उम्मत को इससे पहले नहीं मिला है। जो खुसूसियात नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, उन खुसूसियात में से एक ये है कि जब रमज़ान की पहली शब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तरफ ख़ास नज़र रहमत फरमाता है और जिस बंदे की तरफ अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत हो, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब में वो मुब्तला नहीं होता। दूसरी खुसूसियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस माह की ये बयान फरमाई कि इस माह में रोज़ा रखने वाले बंदे, यूँ तो माह रमज़ान में और उम्मत के लोगों ने भी रोज़े रखे थे, लेकिन इस उम्मत के लोगों के रोज़े की फ़जीलत ये है, खुसूसियत ये है कि जब रोज़ादार बंदा रोज़ा रखता है और उसके मुँह की जो बू आती है तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पाकीज़ा और उम्दा हुआ करती है। नाज़रीन, थोड़ा सा हमारे गुफ्तगू के मौजू को मुनक़ता करते हुए कॉलर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इंशाअल्लाह यहाँ से हम थोड़ा अपने कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं और प्रोग्राम में कॉलर्स को हम शामिल करेंगे। इंशाअल्लाह देखेंगे उनके क्या सवालात हैं, क्या मसाइल हैं उनके रमज़ान के ताल्लुक़ से। और नाज़रीन की आपसे इस प्रोग्राम में ये तहे दिल से हम गुजारिश करते हैं कि प्रोग्राम मसाइल रमज़ान, महज मसाइल रमज़ान के लिए हम लोग रमज़ान के मसाइल को हल करने के लिए आप तक रास पहुँचा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है नाज़रीन कि रमज़ान के मसाइल के ताल्लुक़ से ही एक उन्वान के तहत ही आप हमसे सवालात करें ताकि किसी का हक़ ना मारा जाए और हमारा मौजू जो हमने इस प्रोग्राम का जो नाम रखा है मसाइल रमज़ान, वो पूरा सादिक़ उतरे अपने नाम के एतबार से। नाज़रीन, एक कॉलर हमारे साथ है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी मौलाना साहब भी मैं अस्सलाम वालेकुम। जी जरूर अर्ज करेंगे। जी मेरे 3 सवाल थे भाई। जी, पहला सवाल तो ये है कि हम पूरे दोस्त मिल के इफ्तार पार्टी करना चाह रहे हैं, जी, तो इफ्तार पार्टी करना कर सकते क्या? जी, और एक जो है अपन दुकान में नमाज पढ़ सकते क्या? जी, और एक जो फितरा है वो चार्जियों ने लेके पैसे दे सकते क्या किसी को? जी। और कोई मजीद सवाल आपका? और एक समझता था आपके रसूल कैसा करना है, ये तरीका जरा बताइए तो। अली जनाब, आप कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मुरादनगर से मोहम्मद तौफीक बात कर रहा हूँ।
جی تھوڑا سا گزارش ہے کہ جب بھی آپ کال کریں ذرا اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم کم کر دیں تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہونے پائے، ورنہ کچھ ہی دیر میں آپ کی کال ڈراپ ہو سکتی تھی ابھی۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ ناظرین، بھائی نے 4 سوالات ہم سے ہمارے سامنے رکھے ہیں، پورے مکمل رمضان کے تعلق سے ہی ہیں۔ ہم مفتی صاحب سے رجوع کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا جوابات ملیں گے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بھائی نے جو پہلا سوال کیا کہ افطار کروانے کا اجتماعی طور پر انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ۔ اجتماعی طور پر اگر افطار کروانے کا اہتمام آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، سب کو ثواب ملے گا۔ افطار کروانے کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی روزے دار کو افطار کرواتا ہے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ہو تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ افطار ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو، اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے، خلوص نیت بہرحال ضروری ہے۔ کچھ لوگ افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ اپنے دنیاوی خاص اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ محض سیاسی مفاد کے خاطر افطار پارٹی رکھتے ہیں، کچھ اور دنیاوی مفاد کے خاطر افطار پارٹی رکھتے ہیں۔ مقصد اصلی تو ہوتا ہے وہ اپنا مفاد حاصل کرنا، اور اس کے پیچھے ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خاص لوگوں کو ہی مدعو کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ان کے اس مفاد سے وابستہ ہوں۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہیں کہیں کہ جو محتاج لوگ ہیں، جنہیں افطار کی ضرورت ہے، افطار کے سامان کی ضرورت ہے، افطار کے لیے ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے کھانے کو، افطار کرنے کو، انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو ضرورت مندوں کو اور محتاج روزہ داروں کو نظر انداز کر کے محض متمول لوگوں کو اور اپنے پسند کے لوگوں کو مدعو کرنا اور افطار پارٹی میں انہیں دعوت دینا، ظاہر ہے کہ یہ افطار کرانے کے ثواب کو یہ ضائع کرنا ہے۔ ایک جو دوسرا سوال بھائی نے کیا مفتی صاحب کہ جہاں کاروبار کا مقام ہو، دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے کے تعلق سے بھائی جاننا چاہ رہے تھے۔ اب دیکھیے ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دکان میں نماز ادا کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو جماعت سے محرومیت ہو جاتی ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ بلا عذر جماعت ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جا کر میں آگ لگا دینے کا حکم دوں، لیکن ان کے بچوں کا خیال آتا ہے تو میں یہ ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔ تو بلا کسی عذر کے، مثال کے طور پر امام بھی لائق ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسا عذر نہیں ہے، مثال کے طور پر عین جماعت کے وقت اسے کوئی طبعی ضرورت پیش آ گئی، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی، اس کی وجہ سے جماعت میں شریک نہیں ہو سکا۔ ایسے جو فقہاء کرام نے جو اعذار بیان کیے ہیں، جو عذر بیان کیے ہیں، ان عذروں میں سے اگر کوئی عذر نہیں ہے اور بغیر کسی عذر کے آدمی اگر جماعت ترک کرتا ہے تو وہ سخت و گنہگار ہے۔ اور جو تیسرا سوال بھائی نے کیا، اس سے پہلے ناظرین ایک کالر کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پروگرام میں شامل کریں گے، دیکھیں کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے کہاں سے؟ جی میرا ایک سوال ہے جی کہ میرے ننند جو ہے وہ بیوہ ہے اور ان کو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو کیا ان کے پاس 35 تولے سونا ہے تو کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی، اور آپ یہ نعت کی فرمائش کرنا ہے۔ نعت کی فرمائش جی انشاءاللہ العظیم کوشش کی جائے گی، وعدہ تو نہیں کہ آپ کی نعت کی خواہش کو پورا کرنے کی، کیونکہ وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ہم کو وقت کے اعتبار سے چلنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں جہانما سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ جی مفتی صاحب، اس قبل جو بھائی نے جو سوالات کیے تھے ابھی 2 ان کے سوالات ابھی باقی ہے۔ فطرے کے تعلق سے بھائی نے تیسرا سوال کیا تھا کہ فطرہ جو دینا ہے پیسے کی شکل میں دیا جا سکتا ہے کیا؟ جی پیسے بھی آپ دے سکتے ہیں فطرے میں،
गेहूं की जगह पैसे अगर आप दें और उससे मोहताज की ज़रूरत पूरी हो और उसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत हो तो इसमें ज़्यादा सवाब है, और अगर उसको गले की ज़रूरत है और आपने दे दिया गेहूं तो ये भी बेहतर है। देखना ये है कि कैसी ज़रूरत है। पैसा देने में फ़ायदा ये है कि उसकी और ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, तो आप पैसा फ़ितरे में दे सकते हैं। नाज़रीन, एक चौथा सवाल भाई ने क्या गुस्ल के तरीक़े के ताल्लुक़ से गुस्ल का तरीक़ा जानना चाहते हैं मुझे साहब, तो मुख्तसर अंदाज में क्या फरमाएंगे? ये गुस्ल के लिए ये ज़रूरी है कि नाक में पानी डाला जाए, कुल्ली की जाए, 3 मरतबा नाक में पानी डालें इस तरीक़े से कि नाक के बांसे तक पानी पहुंच जाए, यहाँ जहाँ हड्डी ख़त्म होती है वहाँ तक पानी पहुँचे, और कुल्ली करें, गरगरा करें कि हल्क तक पानी पहुँचे। 3 मरतबा कुल्ली करना है और 3 मरतबा पूरे जिस्म पर पानी बहाना है कि बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रह जाए। कोई जगह अगर खुश्क रह जाए तो फिर गुस्ल नहीं होता है। हाँ, ये है कि रोज़े की हालत में कुल्ली करने में और नाक में पानी डालने में मुबालगा नहीं किया जाएगा। एक और कॉलर जो अभी जहनुमा से हमने मौसूल किया कि बहन फरमाती हैं कि उनके नन के पास 35 तोले सोना है जबकि औलाद वगैरह कोई नहीं, तो उन पर ज़कात वाजिब है। 35 तोले सोना है अगर तो उस पर ज़कात वाजिब है, इसलिए कि वो निसाब एक नहीं बल्कि कई निसाब के बराबर वो सोना हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि वो अपनी ज़रूरियात से फाजिल हो, ज़रूरियात और हाजात असलिया से फाजिल अगर है वो सोना तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। नाज़रीन, हम एक कॉलर की जानिब आगे बढ़ेंगे, देखिए कौन साहब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ग़ालिबन फ़ोन मिलाकर के नाज़रीन किसी और गुफ्तन में मशरूफ़ हो चुके हैं, तो हम थोड़ा सा एक गुफ्तगू का अपना मामला तो चलता रहेगा। एक कॉलर को ले लेते हैं इंशाल्लाह, फिर हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी मौजू के तहत या कोई और मौजू के तहत इंशाल्लाह लाज़िम गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, बताइए कहाँ से? मेरा सवाल ये है कि मग़फ़िरत अशिया चला है ना, उसके बारे में मेरे को कुछ पूछना है। मुफ्ती साहब से बताइए कि क्या है मग़फ़िरत का मतलब क्या है पूछना है। ठीक है, आप कहाँ से बात करेंगे? और जो 10 बजे के अंदर नियत बांधना जरूरी है या? ठीक है, आप फिर इसके बाद भी अगर भूल गए तो कुछ भी हो सकता है क्या? आप कहाँ से बात कर रही हैं? शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया, पूछते हैं उस हिसाब से। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे आप? जी देखिए, जो ये कहा गया है हदीस पाक में कि इसका दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आदमी दूसरा अशरा पूरे गुनाहों में गुजारे, रोज़ा तर्क कर दे, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में वो डूबा रहे, बावजूद इसके उसकी मग़फ़िरत हो जाए, उसके गुनाह बख्श दिए जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। गुनाहों मग़फ़िरत का ये अशरा होने का मतलब ये है कि इस अशरे में ख़ास अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है। बंदों को ये तरग़ीब दी गई है कि ये अशरा मग़फ़िरत हासिल करने का अशरा है कि बंदे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों से मग़फ़िरत चाहें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत ख़ास तौर पर मुतवज्जे होती है। ऐसे बंदों की मग़फ़िरत होती है और उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अगर सगीरा गुनाह हैं तो जो नेक आमाल किए जाते हैं, उन नेक आमाल की बुनियाद पर ही जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े गुनाह हैं वो बड़े गुनाह तौबा और इस्तिग़फ़ार से ही माफ़ होते हैं। जो दूसरा सवाल जो इन्होंने किया नियत बांधने के ताल्लुक़ से, रोज़े की नियत बांधने का टाइम क्या होता है? लेकिन नियत आप रात से कर सकते हैं, और अगर नियत सुबह नहीं हो सकी तो जो सूरज के ढलने का वक्त है जिसको ज़हवा कुबरा कहा जाता है, तो ज़हवा कुबरा तक यानी सूरज के ढलने के पहले पहले भी रोज़े की नियत की जा सकती है, नियत हो जाती है। नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ में प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखेंगे कौन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कहाँ से?
उससे नमाज पढ़ सकते हैं, पानी से साफ करके। जी, आप कौन साहब और कहाँ से? जी मैडम। हेलो, जी महेदीपट्टनम से परालपुर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया, पूछते हैं मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब, बारिश के पानी के छींटे जब जिस्म पे उछलते हैं तो कपड़ों पे उछलने के बाद में, जी, बारिश के पानी की छींटें जो गिरते हैं कपड़ों पर, तो उन कपड़ों पर नमाज जायज़ है, नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा पानी हो जो गंदा पानी है और आदमी उसको उसके कपड़े में छींटें आ जाने की वजह से वो वसवसा में मुब्तला हो रहा है, तो फिर भी बेहतर ये है कि कपड़े को धो दिया जाए, अगरचे कपड़े के नजिस होने का हुक्म लगाया नहीं जाएगा अगर छींटें आती हैं तो। नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, क्या सवाल है आपका? मेरे दो सवाल है जी। ये कुरान मजीद पढ़ते वक्त कौन सा टाइम बेहतर है उसके लिए? जी, सुबह के वक्त पढ़े तो अगर सजदा तिलावत आए तो सुबह में सजदा जाए, सुबह में सजदा कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सवाल आपका? दूसरा सवाल ये है, नमाज में अगर तलावत में सजदा आया तो उसी वक्त सजदा करना है या बाद में कर सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, पूछते हैं मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब, एक तो नमाज में अगर तिलावत सजदा आ जाए तो सजदा कब अदा करना चाहिए? सजदा तिलावत अगर आयत सजदा नमाज के अंदर आ जाए तो नमाज ही में सजदा कर लिया जाए। वैसे अगर रुकू करने के वक्त सजदे की नियत कर ले तो भी सजदा हो जाता है। और नमाज से बाहर अगर सजदा तिलावत आयत सजदा की तिलावत की तो जिस वक्त तिलावत की उसी वक्त सजदा करना है। अगर बिला वजह ताखीर करेगा तो ताखीर करने का गुनाह होगा, इसलिए कि वाजिब है कि उसी वक्त फौरी तौर पर सजदा किया जाए। जो दूसरा सवाल अभी किया गया कि कुरान मजीद पढ़ने के ताल्लुक़ से कि क्या टाइम उसके लिए मुकर्रर है, क्या वक्त में उसकी तिलावत करना बहुत मुनासिब हो सकता है, क्या इस ताल्लुक़ से कुछ अहकाम जारी हैं या कभी भी कुरान पाक की तिलावत की जा सकती है? कुरान पाक दिन के किसी हिस्से में भी तिलावत की जा सकती है, रात के किसी हिस्से में भी तिलावत की जा सकती है। ऐसे बाज़ सहाबा कराम से ये रिवायत मनक़ूल है कि वो तिलावत करते थे, तिलावत करने के बाद थोड़ी देर वो सो लेते थे, फिर उसके बाद जाग करके फिर तिलावत करते थे, फिर थोड़ा सोते थे। इस तरीक़े से वक्फ़े से तिलावत वो किया करते थे। तो बहरहाल तिलावत के लिए कोई ख़ास एक वक्त मुतय्यन नहीं कि इसी वक्त ही तिलावत करना है। देखना ये है कि आदमी का शौक़ और जज्बा बाकी रहे। तो जब थोड़ी सी उकताहट होने लगे तो फिर तिलावत बंद कर दे, फिर उसके बाद जब दिलचस्पी हो तो फिर उसके बाद तिलावत शुरू करे। नाज़रीन, एक और कॉलर की जानिब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कहाँ से? जी बताइए, क्या सवाल है? क्या सवाल है आपका? जी क्या बोले आप क्या सवाल करना चाहते हैं? जी हम जा रही है उसमें गाँव में आना तो दुआ क्या मांगना है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिर एक दफ़ा आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम मसाले रमज़ान हमारे मौजूद के तहत अगर आप चलें तो हमारा भी मकसद पूरा होगा और आपके कॉल करने का भी मकसद पूरा होगा। एक और कॉलर हमारे साथ है, नाज़रीन देखते हैं कौन साहब है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, छोटी बच्चे अगर खाना खाती बच्चे अगर वो बच्चे अगर लैट्रिन करें तो नमाज छूटे। जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फतेह दरवाजे से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पूछते हैं जी, क्या फरमाएंगे साहब आप कि जो बच्ची उम्र में बड़ी हो तो यानी खाना खाती हो, बचपना ही हो, लेकिन अगर बच्चे दूध छोड़ दिए और खाना खाना शुरू कर दिए और बच्चे पेशाब कर दे तो कपड़े जब नजिस हो जाते हैं तो क्या उस पर नमाज पढ़ी जा सकती है? देखिए, कुछ औरतों में ये एक मसला, ये गालिबन औरतों का अपना बनाया हुआ एक मसला है। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों में ये औरतों के दरमियान राइज है
کہ اگر دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کا پیشاب وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پیشاب اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، اور اگر دودھ چھوڑ چکا ہو بچہ، کھانا کھانے لگا ہو تو اس کا پیشاب دھونا ضروری ہے، وہ نجس ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ اگر ہے تو اس کا بھی پیشاب نجس ہے، لیکن اس کو ہلکے طریقے سے دھو دینا کافی ہے، اور اگر دودھ پیتا بچہ نہیں ہے بلکہ کھانا کھانے لگا ہے تو اس کا پیشاب بھی نجس اور ناپاک ہے، لیکن اس کو تھوڑا مبالغہ کے ساتھ قاعدے سے اس کو دھونا پڑے گا، ہلکا دھونا کافی نہیں ہوگا، لیکن نجس بہرحال ہے، دونوں بچے کا پیشاب ناپاک ہے، بغیر دھوئے ہوئے اس کپڑے سے نماز نہیں ہوگی۔ دیکھتے ہیں ناظرین، ایک اور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کریں گے، کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے کہاں سے؟ بات کر رہی ہوں۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام ہے مسکان۔ جی جی مجھے سوال کرنا ہے، ممی روتے میرے سے۔ تھوڑا سا بآواز بلند فرمائیے تاکہ میں آپ کی آواز صحیح سن سکوں۔ ہیلو ہاں جی ہاں، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے، ممی گھر میں بھائی کو روزے دے دیتے تو کیا ان کے مطلب روزے کے پیسے گھر میں یا بڑے بھائی نہیں کماتے ان کو یا بہن کو دے سکتے؟ میرا سوال یہ تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور کوئی مزید سوال آپ کا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں اس حساب سے۔ جی اس صاحب، اس سے قبل یہ کہ ایک اور ہم کالر کو لیں گے، تھوڑا سا اس کے تعلق سے تفصیل سے بیان فرما دیجئے کہ جو بہن فرماتے ہیں کہ گھر میں روزہ نہیں رکھنا، اور اس کے تعلق سے کیا کیا جائے۔ دیکھیے، ایسا عذر ہو کہ جو عذر ہمیشہ رہنے والا ہو، عذر دائمی جسے کہا جاتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص بوڑھا ہو اور اتنا ضعیف ہو کہ روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو، یا ایسی بیماری ہو جو دائمی بیماری ہو جس کے درست ہونے کی امید نہ رہ گئی ہو، تو ایسے مریض کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں 2 وقت کھانا کھلا دے غریب کو، تو یہ اسے فدیہ کہا جاتا ہے، تو فدیہ دینا ضروری ہے۔ اب یہ پوچھا بہن نے کہ وہ فدیہ جو دیا جاتا ہے، وہ فدیہ اگر ہم اپنے بڑے بھائی کو دے دیں، وہ کماتے نہیں ہیں، وہ مستحق ہیں، تو کیا اسے دے سکتے ہیں؟ تو بہن یہ صدقہ ایسا ہے، یہ فدیہ ایسا ہے کہ جو واجب ہے، اور جو واجب صدقہ ہوتا ہے وہ باپ نہ بیٹے کو دے سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کو دے سکتا ہے، اور نہ ہی جو کفالت میں ہے جس شخص کے، یعنی جس کا خرچ جس کی ذمہ داری میں ہے، اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے نفقہ میں اور اس کے خرچ میں، اخراجات میں اس کو وہ شامل کرے گا، اس لیے اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ ایک جو سوال آیا تھا، چونکہ پروگرام میں شامل ہو ہی چکا تھا، غیر عنوانی ہے، حالانکہ کاروبار کے مسائل کے تعلق سے کچھ وظیفہ جاننا چاہ رہے تھے، کچھ فرما دیجیے آپ۔ دیکھیے، فاطمہ نگر سے بھی جو کال آیا تھا، کاروبار میں خیر و برکت نہ ہونے کے اسباب تو بہت ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی کاروبار جو کرتا ہے تو اس میں اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں کاروبار کے، ان تقاضوں کا لحاظ نہیں کرتا، تو کہیں نہ کہیں بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے وہ کاروبار۔ مثال کے طور پر کاروبار سے متعلق بھی حقوق ہیں۔ مان لیجئے اگر تجارت کوئی شخص کر رہا ہے اور اس کے پاس مال ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے، تو ایسا ہوتا ہے بہت سے بھائی کہ زکوٰۃ میں تھوڑا سا مال نکال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ پورے حساب کرنے کے بعد زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال، یعنی جس مال میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اس مال کی زکوٰۃ اگر نہیں نکالی گئی تو وہ مال جس مال میں بھی شامل ہوگا اس مال کو وہ مال ہلاک کر دے گا۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ برکت ختم ہوگا،
کاروبار میں ترقی نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو اگر کسی بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اسے یہ چاہیے کہ وہ مال کا حق پہلے ادا کریں، تجارت کا حق ادا کریں، پھر تجارت کے اصول و ضوابط جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیے ہیں ان اصول و ضوابط کے مطابق کاروبار کریں، تجارت کریں، انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی۔ ویسے وظیفہ کے لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ یا رزاقو کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی خیر و برکت ہوگی۔ ناظرین ایک اور کالر پروگرام میں شامل کریں گے، دیکھیں گے کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کی خطنا ہوئی ہے اور جو اس کے کام کے حلال کیا ہوا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہاشا آواز سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پوچھتے ہیں اس صاحب سے۔ جی مفتی صاحب کہ جب لڑکا جب تولد ہوا تو اسے ختنہ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ ماشاءاللہ سے خود کیا ہوا ہے اور کان پر اللہ لکھا ہوا ہے، تو کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ اچھا شگون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہتر شگون لینے کا حکم دیا ہے۔ جب ایسی ایک بہت ہی سعادت کی بات نظر آ رہی ہے تو یہ والدین کے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایسے بچے کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کی تربیت بہت عمدہ طریقے سے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بچہ مختون پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بھی جب ہوئی تھی آپ مختون تھے، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً ناظرین کال ڈراپ ہو چکی۔ جب آپ ہمیں کال کریں ناظرین تو تھوڑا اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم کو مکمل کم کر دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کسی بیماری کی عذر آپ روزہ نہیں رکھ رہے؟ ٹھیک ہے پوچھتے ہیں اس صاحب سے، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ جی مفتی صاحب بھائی نے بھی جو کشن باغ سے سوال کیا، بھائی فرما رہے تھے کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں، کیا فرمائیں گے آپ اس تعلق سے؟ دیکھیے بھائی کی بیماری کون سی ہے، بھائی نے یہ وضاحت نہیں کی کہ کون سی بیماری ہے ان کی۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ اس کے مطلب درست ہونے کی امید ہے، علاج معالجے سے وہ بیماری ختم ہو سکتی ہے، تو اور اس بیماری کی حالت میں اگر روزہ رکھا جائے تو بیماری کے بڑھنے کا صحیح اندیشہ ہو، محض گمان نہ ہو بلکہ صحیح اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنے سے اس بیماری کے بڑھ جانے کا تجربہ ہو، یا یہ ہے کہ کسی مسلمان طبیب حاذق نے، ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے اگر آپ روزہ اس بیماری کی حالت میں رکھتے ہیں تو بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت اگر ہے تو آپ کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ لیکن جب صحت حاصل ہو جائے گی، تندرستی حاصل ہو جائے گی، تو پھر جتنے دنوں کے روزے قضا ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، اتنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اور اس حال میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے میں ایک غریب کو دونوں وقت کا کھانا کھلانا ہے، یعنی فدیہ ادا کرنا ہے۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی جناب الحمدللہ، آپ کون صاحب کہاں سے؟ جی ٹھیک ہے، آپ کون صاحب اور کہاں سے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے سوال کیا جناب، پوچھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب ایک تولے سونے پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو جب سونا جب صاحب نصاب پہنچ جاتا ہے، جب نصاب کو پہنچتا ہے تو مکمل 7.5 تولے پر کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ دیکھیے 7.5 تولہ یہ نصاب ہے اور 2.5% یعنی 40واں حصہ
نصاب کا زکوٰۃ میں نکالنا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 7.5 تولہ سونا کا 40واں حصہ کیا ہوتا ہے، اسی حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم بھیا، آپ سے شاہین بات کر رہی ہوں. جی وعلیکم السلام. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ممی روزے نہیں رہتے اور بڑے بھائی ابا بھی روزے نہیں رہتے. تو مطلب میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ جو پیسے رہتے یا بڑی بہن ذرا بڑی بہن بھی کام کو نہیں کرتے ذرا ان کو، اور بڑے بھائی بھی کام کبھی چلتا کبھی نہیں چلتا، تو کیا ہم ان کو مدد کر دے سکتے بچوں کو؟ ابھی سوال کیا تھا نا آپ نے کچھ ہی دیر پہلے؟ نہیں جی میں شاہین بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. خیر غالباً ناظرین سیم کوشچن رہا، سوال سیم رہا، پھر بھی مولانا سے ہم رجوع کرواتے ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ مطلب ان کی والدہ اور ان کے والد معذور ہیں؟ نہیں، بس روزے رکھتے نہیں اور کام پر جاتے نہیں، تو جو پیسہ جو فدیہ جو ادا کرنا ہوتا ہے ان کو، تو بڑے بھائی کو یا بہن کو بہنے کو یہ ادا کر سکتے ہیں. اگر بغیر عذر کے روزے نہیں رکھتے ہیں تو روزہ نہ رکھنا تو یہ گناہ ہے. اس سے فدیہ ادا کر دینے سے، پیسہ دے دینے سے غریب کو یا کھانا دے دینے سے وہ تو پورا نہیں ہو جاتا، بری الذمہ آدمی نہیں ہوتا. بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے آدمی. اب رہ گئی بات جو عذر کی صورت ابھی میں نے جو بیان کی کہ وہ عذر اگر ایسا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت یہ رخصت دیتی ہے کہ فدیہ ادا کیا جائے. اور اس کی جو رقم ہوگی تو وہ رقم اگر ایسے شخص کو دینا جائز ہوگا جس کی کفالت کی ذمہ داری آدمی کے اوپر نہ ہو. اگر کسی شخص کی کفالت کی ذمہ داری کسی کو ہے تو وہ اس کو جو ہے نا نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹا بھائی ہے اس کا اور اس کے کفالت کی وہ ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے اس کی ذمہ داری میں، تو اس کو نہیں دے سکتے. لیکن یہ ہے کہ اگر کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے تو بھائی اپنے بھائی کو وہ رقم دے سکتا ہے، اسی طریقے سے بہن کو بھی دے سکتا ہے. لیکن باپ کو نہیں دے سکتا، دادا کو نہیں دے سکتا یعنی اپنی اصل کو نہیں دے سکتا، اور اپنی فرع کو یعنی بیٹا کو، بیٹی کو، پوتی کو، نواسی کو، انہیں نہیں دے سکتے. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. غالباً ناظرین کال ڈراپ ہو چکی. السلام علیکم. جی جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی بھائی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ اب میرے پاس 10 تولے سونا ہے، تو اب یہ جو مارکیٹ پرائس جو چل رہا وہ ٹیلی کر کے اس سے نکالنا ہے، یعنی سونے کے اس میں 5% کا نکالنا ہے، یعنی اس کا پیسے کا حساب دیکھ کے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سوال یہ تھا آپ سے کہ ابھی جیسا صاحب وہ فرمائے کہ بنا کسی عذر کے اگر روزے چھوڑ رہے ہیں تو اس کا کیا گناہ ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو بغیر عذر کے روزے چھوڑ دے رہے ہیں، اور یا پھر اگر ماضی میں کسی کو کوئی تکلیف کی بیماری تھی اس کی طرف سے نہیں رہ سکے لیکن اس کے مدعا بنا کے ابھی بھی روزے نہیں رہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا. ناظرین اب وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. انشاءاللہ العظیم وقفے کے بعد آپ کے جو ہمارے ساتھ جو سوالات جو رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا، اور جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ قطاروں میں ہیں انشاءاللہ ان کے بھی جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا. ناظرین آپ رہیے ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر. پھر مسجدوں میں رونقیں آباد ہو گئی، بھولی ہوئی عبادتیں پھر یاد ہو گئی، پھر یاد ہو گئی، پھر یاد ہو گئی. ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام. رمضان السلام ہے رمضان السلام.
محمدیہ جویلرز ज्वेलरी की दुनिया में कामयाबी के झंडे लहराने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में हलचल मचाने आ गए मोहम्मदिया इलेक्ट्रॉनिक्स। शादी ब्याह का मौका हो के घरेलू इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांडेड आइटम पेश कर रहे हैं एक नए अंदाज के साथ। कोई भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदिए, हकीकी डिस्काउंट के साथ साथ कोई एक आइटम फ्री ले जाइए। मोहम्मदिया इलेक्ट्रॉनिक्स पर 32 इंच LCD के साथ सेटअप बॉक्स फ्री, 21 इंच टीवी सेट पर DVD प्लेयर फ्री, डबल डोर रेफ्रिजरेटर पर प्योरिट फ्री, वॉशिंग मशीन पर आयरन फ्री, माइक्रोवेव ओवन पर डिनर सेट फ्री। इसके अलावा मोहम्मदिया इलेक्ट्रॉनिक्स पेश कर रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर मुश्तमिल खुसूसी मैरिज पैकेज के साथ स्पेशल गिफ्ट। मोहम्मदिया इलेक्ट्रॉनिक्स करीब विक्टोरिया रेस्टोरेंट, बीबी बाजार, मुगलपुरा। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। नाजो अदा वाली खवातीन के हुस्न में 4 चांद लगाने के लिए न्यू मोहम्मदिया ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम पेश करते हैं हजारों अक़साम के दुबई बैंगल्स जो 916 केडियम गोल्ड में तैयार किए गए हैं। नित नए डिजाइन्स, एक से बढ़कर एक अलमास, रूबी, एमरल्ड, एंटिक ज्वेलरी का लाजवाब कलेक्शन, काली पोत के लच्छे, नेकलेस, रानी हार, नवरत्न हार के अलावा कलकत्ता और पाकिस्तानी ज्वेलरीज का खजाना। तभी तो न्यू मोहम्मदिया ज्वेलर्स बन गया है NRIs का मनपसंद शोरूम। 22 कैरेट असली सोने के जेवरात ऑर्डर पर बनवा सकते हैं। वाजबी दामों का सबसे भरोसेमंद शोरूम न्यू मोहम्मदिया ज्वेलर्स, ओकास कॉम्प्लेक्स, रूबरू हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन, मेहदीपट्टनम। बतुल्लाह को जाने की किसको ख्वाहिश नहीं होती। अल्लाह के घर की जियारत कीजिए, मोहम्मदिया फॉरेन एक्सचेंज आइए और उम्रा के लिए जाइए। जी हाँ, मोहम्मदिया फॉरेन एक्सचेंज से अपनी करेंसी तब्दील कराइए या मनीग्राम एक्सप्रेस मनी से पैसे मंगवाइए, टोकन लीजिए और बम्पर इनाम में उम्रा के लिए जाइए। मोहम्मदिया फॉरेन एक्सचेंज जनाब गौस मुहियुद्दीन शाहिद मैनेजिंग डायरेक्टर की जानिब से अपने तमाम कस्टमर्स के लिए खुसूसी रूहानी तोहफा मोहम्मदिया फॉरेन एक्सचेंज, जो अब तारुफ का मोहताज नहीं, अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से अवाम का भरोसामंद और बेहद मकबूल नाम। इस शानदार ऑफर से फायदा उठाइए और उम्रा के लिए जाइए। मोहम्मदिया फॉरेन एक्सचेंज, करीब वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। फोन 64524907। मैच पॉइंट 7 रेडीमेड एंड स्टिचर्स, मुगलपुरा। 1998 से पुराने शहर का खूबसूरत और मारूफ शोरूम रहा है, जो कपड़ों को नई तराश व खराश से इस खूबसूरती से हम करता है कि ये दोनों यकजा होकर कपड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। रेडीमेड कपड़ों को नया अंदाज देने वाले मैच पॉइंट 7 मुगलपुरा, जहाँ के सूट, ब्लेजर्स, डिजाइनर सूट, शेरवानी ऐसे हसीन कि आप दंग रह जाएं। अब पेश कर रहे हैं 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए किड्स वेयर की हसीन दुनिया। सूट्स, शेरवानी, बाबा सूट्स, फैंसी सूट्स, निक्कर सूट्स, ऐसे बेमिसाल के कल्बो नजर में बस जाएं। मैच पॉइंट 7 मुगलपुरा पर 1250 रुपए से लेकर आपकी इस्तेताअत तक के सूट्स, शेरवानी मौजूद। तशरीफ लाइए। मैच पॉइंट 7 रेडीमेड एंड स्टिचर्स, फायर स्टेशन रोड, मुगलपुरा, हैदराबाद। रहबर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं मास्टर हेल्थ कार्ड, अब आपकी सेहत का जामिन। दोनों शहरों के किसी भी बड़े अस्पताल में इलाज और दवाइयों पर हासिल कीजिए खुसूसी रियायत। शहर के 4000 अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, क्लिनिक, आई क्लिनिक और मेडिकल शॉप पर हासिल कीजिए 10 से 50% का डिस्काउंट। सालाना कीमत 4 अफराद के मुश्तरका कार्ड के लिए सिर्फ 500 रुपए।
ہیلتھ کارڈ حاصل کرنے کے لیے فوری ربط کریں 04066824777. ہماری ویب سائٹ ہے rgcindia.in. شاہین گارمنٹس اینڈ ٹیکسٹائل کشن باغ بالکل ہی نئے اسٹاک کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہے. کڈس ویئر، سوٹس اینڈ ساڑیز، سوٹنگ، شرٹنگ اور میچنگ بھی دستیاب. شاہین گارمنٹ اینڈ ٹیکسٹائل کشن باغ. شاہین کلیکشن چوراہا کشن باغ چلے آئیے. ریڈی میڈز، سوٹس اینڈ ساڑیز، کڈس ویئر، ہاؤزری اور ڈریس مٹیریل کا بیش بہا کلیکشن صرف آپ کے لیے پیش ہے. شاہین کلیکشن روبرو چوراہا کشن باغ. شاہین گارمنٹس قریب چار مینار پر سجی ہے بچوں کے کپڑوں کی حسین دنیا. ساتھ میں ہم اقسام پہ ویسٹرن ٹاپس، لیڈیز جینز اور نائٹیز بھی دستیاب ہے. تو پھر چلے آئیے شاہین گارمنٹس روبرو مکہ مسجد، چار مینار، حیدرآباد. ہوٹل شائستہ رمضان اسپیشل حریص. اب شائستہ شاہی حریص کے چرچے. کھانے کا ذوق رکھنے والوں کے لیے پروپرائٹر جناب الحاج محمد صدیق قادری المحمودی اور جناب محمد عبدالعزیز کے زیر نگرانی خالص پوٹلے کا عمدہ گوشت، اصلی گھی، شربتی گیہوں، لذیذ مسالے اور ماہرین کا تیار کردہ شائستہ شاہی حریص گزشتہ کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا. ایک بار ضرور کھائیں شائستہ شاہی حریص. ہمارا پتہ اپوزٹ اکبر فنکشن ہال کشن باغ حیدرآباد. کانٹیکٹ نمبر 9550626665 اور 9700851794. السلام علیکم خواتین و حضرات. وقفے کے بعد آپ کا میزبان معین افروز مسائل رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے. ناظرین ایک کالر پہلے لے لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر گفتگو کی جائے گی. پھر مسجدوں میں رونقیں آباد ہو گئی، پھر مسجدوں میں رونقیں آباد ہو. یہ بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا سونے کی زکوٰۃ سونے ہی سے دینا ضروری ہے یا یہ ہے کہ روپیوں سے بھی دے سکتے ہیں؟ تو سونے کی زکوٰۃ ضروری نہیں ہے کہ سونے ہی سے نکالی جائے. اگر آپ سونے کی زکوٰۃ نکالیں گے تو 7.5 تولہ سونا کا 40واں حصہ آپ سونے سے بھی نکال سکتے ہیں، اور اگر آپ پیسوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہر 100 روپے پہ 2.5 روپیہ آپ کو نکالنا ہوگا. تو 7.5 تولہ سونے کی جتنی بھی قیمت ہوتی ہے وہ پورے پیسوں پر 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکال دینی ہے. بھائی نے جو دوسرا سوال کیا کہ بغیر عذر کے اگر روزہ چھوڑا جائے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ بغیر عذر کے روزہ ترک کرنا سخت گناہ ہے. اگر بادشاہ اسلام ہوتا اور یہاں ہمارے پاس اسلامی حکومت ہوتی تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا اور کھاتا پیتا ہے بازاروں میں تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے. یہ سخت حکم ہے شریعت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اگر عمر بھر وہ روزے رکھے تو اس ایک روزہ کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے کہاں سے؟ لنگر ہاؤس. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کیا سوال ہے؟ یہ رمضان کے روزے چھوڑیے بس شوال میں رکھ سکتے ہیں میں نے. ٹھیک ہے ابھی پوچھ کر بتاتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ کہ اگر رمضان میں اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں تو کیا وہ شوال میں روزے پورے کیے جا سکتے ہیں، شوال میں رکھے جا سکتے ہیں کیا؟ جی اگر آپ کے روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان میں تو ان روزوں کو آپ شوال میں ادا کر سکتی ہیں.
नाज़रीन एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कौन साहब हैं देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके साथ से जरा बात करने का है। जी बताइए, आप कहाँ से बात कर रही हैं? देखो आप क्या मालूम, हमारे घरे ना तो सोना है ना तो कोई साथी प्रॉपर्टी है, जो भी कमाते हैं बच्चे बहनों को मतलब जाको वहाँ ज्यादा, साल में कुछ बजट नहीं है जी। तो इसको अपने हमारे ऊपर क्या ज़कात और कितना वाजिब है? ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं किशनगंज से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बताते हैं मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे आप इस हालत में? अगर रकम इतनी नहीं है, पैसा इतना नहीं है कि जो निसाब के बराबर हो, कम से कम 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, तो बल्कि कमाए खा ले, अपनी ज़रूरियात भर अगर आदमी के पास पैसे हैं तो उन पैसों पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगरचे उसके पास ज़ाती घर हो, वो घर लाखों रुपये का हो, ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब नहीं होती। नाज़रीन एक और कॉलर हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखेंगे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, बताइए कहाँ से? मेरा एक सवाल था। जी फरमाइए। मेरे पास 15 तोले सोना है जी, जिसमें 13 तोले सोना मैं रहन शादी की हूँ और नजदीक मेरे 2 तोले सोना है जी। इनकी क्या ज़कात निकालूं और कैसा निकालूं, मेरे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप तफसील बताएं तो। आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जनवरी से बात कर रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अभी बताते हैं। जी मुफ्ती साहब कुछ तफसीलात क्या बताएंगे आप इस ताल्लुक़ से? अगर 13 तोले सोना आपने रहन रख दिया है तो उस सोने पर तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन 2 तोले सोना जो आपके पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई माल ऐसा नहीं है कि जो निसाब के बराबर हो या जिस माल पर ज़कात हो, यानी मिसाल के तौर पर आपके पास कोई माल तिजारत नहीं या कोई असबाब जो ज़रूरियात से फारिग हों वो नहीं हैं, अगर तो फिर ये 2 तोला सोने पर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। लेकिन अगर ये 2 तोला सोना है और उसके साथ साथ आपके पास कुछ रकम भी है, पैसे भी हैं कि सबको अगर मिलाया जाए तो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए, निसाब के बराबर अगर हो जाए, तो फिर 2.5% के हिसाब से मजमूई एतबार से आपको ज़कात निकालना होगा। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जो चल रही थी मौजू के तहत, इंशाअल्लाह अज़ीम थोड़ा सा उसकी तरफ भी तवज्जो देते हैं। एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखेंगे कौन साहब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से? मैं वही ये जरा ये सवाल करना था आपसे, रमजान में ये रबियत में जो हर बार इसको फातिहा दिला देते थे कुंडों के, जी आपके नहीं दिलाए आप तो रमजान में दिला सकते था? ठीक है जनाब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ सर। आप कौन साहब और कहाँ से? मैं यहाँ से बिलाल नगर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बताते हैं, पूछते हैं। जी हजरत, कुंडे शरीफ के फातिहा के ताल्लुक़ से क्या वक्त मुकर्रर है या जब नहीं दिला सके तो क्या दिलाना जायज़? देखिए, ये कुंडे की फातिहा जो अवाम में जो मशहूर है, तो ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के नाम से ये फातिहा लोग करवाते हैं उनके इसाले सवाब के लिए। तो अगर आप नहीं करवा सके तो रमज़ान में अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो ये इसाले सवाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के नाम से आप कभी भी कर सकते हैं। अब चाहे उसका नाम आप कुंडा रखें या फातिहा रखें, जो भी रखें, इस नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कौन साहब हैं देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए कहाँ से? जी क्या सवाल है आपका? जी आने के बाद भी जाके आने के बाद भी फिर निकल जाता था, हालत में रहती नहीं। और कोई मजीद सवाल आपका? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूछने सबसे। जी मुफ्ती साहब, अगर रोज़े किसी उज़र के अगर छूट जाते हैं तो क्या फरमाएंगे आप? देखिए, मैंने इससे पहले ये बताया कि उज़्र 2 तरह के हैं। अगर उज़्र आपको ऐसा है जो उज़्र कभी ख़त्म नहीं होता और उस हाल में आप रोज़ा नहीं रख सकती हैं, तो ऐसी सूरत में हर रोज़े के बदले में आपको फ़िदिया अदा करना है, यानी गरीब को 2 वक्त खाना खिलाना है आपको। तमाम हर रोज़े के बदले में इस तरीके से करना है। लेकिन अगर आपको उज़्र ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहने वाला हो, तो
ابھی اگر عذر وہ لاحق ہوا ہے تو جب وہ عذر ختم ہو جائے گا تو جتنے دنوں کے روزے قضا ہو رہے ہیں ان روزوں کی پھر سے قضا کرنی ہوگی، ان کو ادا کرنا ہوگا، وہ رکھنا پڑے گا۔ عام طور پر لوگ معمولی سے عذر کے بنیاد پر روزہ کو ترک کر دیتے ہیں، حیلہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ عذر ہے، ہمیں یہ بیماری ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اگرچہ آپ مخلوق کے سامنے جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے کہ وہ حیلہ بناتا ہے بیماری کو یا عذر کو، تو اگرچہ یہاں پر مخلوق کے درمیان وہ اپنے آپ کو سیو کر لے گا، محفوظ کر لے گا، لوگوں کے لان تان سے بچ جائے گا، لیکن ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ خدا سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ کتنا عذر ہے، کیسا عذر ہے، روزہ رکھنے کے لائق ہے کہ نہیں، آدمی رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیاں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عذر ہے، واقعی عذر کہ اس سے روزہ نہیں رکھ سکتا آدمی، تو پھر ایسی صورت میں وہ جب وہ عذر ختم ہو جائے تو وہ روزے کی قضا کرے۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ غالباً کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ جی مفتی صاحب تھوڑا سا ہماری گفتگو کی طرف ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی روزے کے تعلق سے، تھوڑا سا ہم اس طرف بھی تھوڑا توجہ دیتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ناظرین لائن پر ہے، دیکھیں گے کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ جی مفتی صاحب تھوڑی سی ہماری گفتگو کی طرف اس سے پہلے بھی محترمہ نے یہ بھی غالباً سوال کیا تھا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتی، ان کی طہارت غالباً یہ ابھی اسی تعلق سے جو گفتگو کر رہے تھے کہ عذر کے ہونے کی وجہ سے کسی عذر کے تعلق سے نماز کے لیے صرف محض نماز کے ہی تعلق سے انہوں نے سوال نہیں کیا، بلکہ روزہ بھی نہیں رکھ پا رہی ہیں اور نماز بھی نہیں رہ پا رہی ہیں طہارت کی شدت کی وجہ سے۔ نہیں تو طہارت نہ رہنا یہ نماز ترک کرنے کا عذر نہیں ہے، ان کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ باوضو نہیں رہ پاتی، یعنی مثال کے طور پر ریاح کی شکایت ہے اور بار بار ریاح خارج ہو جاتی ہے، وضو باقی نہیں رہتا، تو یہ نماز چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی کو ریاح کی شکایت ہو کہ وہ بار بار ریاح خارج ہو جائے، وضو نہ باقی رکھ پائے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب جیسے ہی وقت آ جائے نماز کا تو وہ وضو کر لے، اور اس کے بعد پورے وقت بھر اس کا وضو رہے گا، وہ اس وقت کے اندر جتنی نمازیں ادا کرنا چاہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی وقت ختم ہوگا پھر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ انشاءاللہ ناظرین دیکھتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ جی ماشاءاللہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال ہے صاحب کہ ہمارے صاحبزادے کو ڈیتھ ہو کے 5 سال ہو گیا جی، تو ان کے 2 بیویاں ہیں اور 9 بچے ہیں، ان کو ہم یہ جو زکوٰۃ ہے ہم نکالنا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے خود پوتروں کو ہی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا پوچھنے اس حساب سے۔ جی صاحب کیا فرمائیں گے اس تعلق سے آپ؟ دادا اپنے پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جی، اور اپنے بہوؤں کو؟ اگر بہوؤں کی کفالت اس کے ذمہ ہے تو بہو کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ جی ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھیں گے کون صاحب ہیں۔ غالباً کال ڈراپ ہو چکی۔ جی مفتی صاحب تھوڑی سی ہماری گفتگو کی طرف چل رہے تھے، روزوں کے تعلق سے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ جی ہاں، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ماہ مبارک ہمیں کچھ خصوصیات کے ساتھ ملی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ بھی گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی ایک کالر لے لیتے ہیں ناظرین، پھر انشاءاللہ گفتگو تو چلتی ہی رہے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیجئے۔ میں ماحول پورے سے ارباز بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی۔ ہیلو۔ ہاں میں سن رہا ہوں جناب، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں ماحول پورے سے ارباز بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اپن نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد؟
کچھ کام میں اپنی اثر کی نماز چھوٹ گئی تو نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے جناب. اور کوئی مزید دوسرا سوال آپ کا؟ بہت شکریہ, آپ نے سوال کیا. پوچھتے ہیں افسی صاحب سے. جی افسی صاحب, اگر عصر کے نماز کے بعد اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا بعد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کر لیتے ہیں, دیکھیں گے کون صاحب ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بتائیے کہاں سے؟ جی میں کاروان سے بات کر رہی ہوں. جی میرا سوال ہے, سونا میرا پورا بینک میں ہے, آندھرا بینک میں. جی تو اس کی زکات نکالنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پوچھتے جی اس سے پہلے جو سوال جو بھائی نے کیا تھا, پہلے اس جانب آگے بڑھیں گے. پھر جی عصر کی نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو جب تک عصر کی نماز کا وقت باقی ہے آپ نماز ادا کریں گے تو وہ آپ کی نماز ادا ہوگی. اب عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی, فرض ادا کر لیا, تو عصر کی نماز کے بعد آپ اگر کوئی سنت پڑھنا چاہتے ہیں, نفل پڑھنا چاہتے ہیں, تو عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت یا نفل پڑھنا مکروہ ہے, اس کی ممانعت ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے, جماعت ہو چکی ہے, تو آپ عصر کی نماز پڑھیں گے جب تک عصر کا وقت باقی ہے. انہوں نے جو دوسرا سوال کیا تھا, ابھی جو دوسرا جو کالر ہم نے شامل کیا تھا اس تعلق سے کہ سونا بینک میں رکھا ہوا ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ سونا اگر نصاب کے برابر بینک میں رکھا ہوا ہے تو جب وہ سونا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا, آپ کے قبضے میں آ جائے گا, تو جتنے دنوں تک, جتنے سال تک وہ سونا بینک میں رکھا رہا, وہ پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ناظرین دیکھتے ہیں آج کے اس پروگرام کے آخری کالر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے؟ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو, غالباً ناظرین کال ڈراپ ہو چکی. بارہا آپ سے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں تھوڑا سا اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم آپ کم کرتے چلیں. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ محمد لیاقت. جی سوال بتائیے. مسجد میں جو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے رہتے ہیں, ان تراویحوں میں کیا لیڈیز پڑھ سکتے ہیں گھر میں؟ جی اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے سوال کیا. جی صاحب, جب امام صاحب جب مسجد میں جب تراویحاں پڑھا رہے ہوں تو قریب میں جو آوازیں آتی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کیا خواتین اپنے گھروں میں ہی اس امام کو فالو کرتے ہوئے کیا نمازیں یا تراویحاں ادا کر سکتی ہیں؟ اس طریقے سے کوئی بھی امام کو فالو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا ہے, اس سے اقتداء درست نہیں ہوتی ہے, نماز درست نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ. ناظرین اب وقت ہو چلا ہے آپ سے رخصت کی اجازت کا. انشاءاللہ العظیم اس یقین و وعدے کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں کہ ہمارے مقررہ وقت 4 بجے سے 5 بجے تک پروگرام مسائل رمضان میں آپ کا میزبان معین افروز آپ کے ساتھ رہے گا. جب تک کے لیے بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں فرمائیں. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آمین. یا اللہ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما. مولا کریم ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمارے دامن مراد کو بھر دے. مولا کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے اعمال میں خلوص باللہیت عطا فرما. مولا ہمارے دلوں میں تو اپنا خوف, اپنی خشیت عطا فرما. مولا ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما. مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما. ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما. مولا ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما. مولا کریم تمام امت مسلمہ عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. مولا ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں, مولا کریم انہیں ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری زبانوں سے, ہمارے ہاتھوں سے, جسم کے اعضاء سے جو بھی گناہ سرزد بھی مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اور مولا ہمیشہ کے لیے مولا کریم تو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. مولا اپنی رحمتوں کے سائے میں رہ, مولا اپنی عنایتوں کے سائے میں,
آمین مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے آمین مولا کریم کرم فرما رحم فرما فضل فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات نہیں تجھ سے مایوس امیدوار وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا محمد